دوستو، چنگیز خان 800 سال پہلے گزرا یہ جنگجو جس نے قتال اعظم، قہر خداوندی اور جنگجو کامل کے خطاب پائے، جس کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ جب وہ اپنے لشکر کے ہمراہ کوچ کرتے تو اس کا سفر میلوں نہیں بلکہ عرض البلد اور طول البلد کے پیمانوں پر ہوتا۔ اس کے راستے میں جو بھی شہر آتے اکثر حروف غلط کی طرح مٹ جایا کرتے، دریاؤں کے رخ بدل جاتے، صحرا کے صحرا لب مرد پناہ گزینوں سے بھر جاتے، اور اس کے گزر جانے کے بعد ان آباد علاقوں میں سوائے بیڑیوں اور گیدوں کے کوئی زندہ مخلوق باقی نہ رہتی۔ منگولوں کا یہ خاقان 13 برس کی عمر سے فوج کی قیادت کر رہا تھا، اور آج جب اس کے بالوں میں سفیدی جھلک آئی تھی، اسے پوری دنیا میں کوئی شاہ سوار شکست نہ دے پایا تھا سوائے ایک نوجوان کے، جس کی بہادری اور جوامردی دیکھ کر چنگیز خان نے بھی تمنا کی کہ کاش یہ لڑکا اس کی اپنی اولاد ہوتا تو وہ اپنی زندگی میں ہی یہ تمام دنیا فتح کر ڈالتا۔ یہ نوجوان سلطنت خوارزم کا سب سے قابل ترین شہزادہ جلال الدین خوارزم شاہ تھا، اور بلا شبہ اس شہزادے کے کارنامے اس کا ذکر رہتی دنیا تک امر کر چکے ہیں، جس نے چنگیز خان کو اس کی زندگی کی پہلی اور آخری شکست دی۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب چنگیز خان اپنے خون اشام لشکروں کو لے کر ریاست خوارزم پر چڑھ دوڑا۔ زیرک شہزادے جلال الدین نے اپنے باپ اور سلطنت خوارزم کے سلطان علاء الدین شاہ کو یہ تجویز دی کہ چنگیز خان کی فوجوں کو دریائے آمو عبور نہ کرنے دیا جائے اور دریا کے کنارے ہی منگول لشکر پر یلغار کر دی جائے، لیکن نااہل اور سست ترین بادشاہ نے یہ تجویز نہ مانی اور منگولوں سے بخارا اور سمرقند جیسے شہروں میں قلعہ بند ہو کر لڑنے پر زور دیا۔ منگولوں نے دریائے آمو کو پار کرتی ہی کچھ ایسی تباہی برپا کی کہ شہروں کے شہر تباہ ہو گئے، رعایا کی کوپڑیوں سے مینار بنا دیے گئے۔ یہ تمام صورتحال دیکھ کر سلطان علاء الدین کے اعصاب جواب دے گئے، اور وہ اپنے ساتھ 2 لاکھ کا لشکر لیے شہر و شہر بھاگتا رہا۔ تاریخ انسانی میں ایسی مثالیں بہت ہی کم ملتی ہے کہ جہاں 2 لاکھ کا لشکر 20,000 منگولوں سے بچ کر بھاگ رہا ہو، یہاں تک کہ خوارزم کا یہ بزدل ترین بادشاہ بحرائے قزوین کے ایک چھوٹے سے جزیرے میں جا چھپا اور منگولوں کے خوف کے باعث یہی اپنی جان دے دی۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد بھی جلال الدین خوارزم شاہ کو خوارزمی فوجوں کی قیادت اتنی آسانی سے نہ مل سکی۔ اس کی دادی ترکان خاتون نے جلال الدین کی ماں سے شدید نفرت کے سبب اسے تخت سے بے دخل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن منگولوں نے جب اس کے تمام بھائی مار ڈالے تو سلطنت خوارزم کا بس آخری وارث زندہ بچا۔ جلال الدین جب غزنی پہنچا تو خوارزم کے بڑے بڑے فوجی سردار اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس کا ساتھ دینے کے لیے آئے، جبکہ ارد گرد کے قبائل نے بھی اسے اپنا سلطان منتخب کرتے ہوئے اس کے ساتھ منگولوں کے خلاف لڑنے مرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنگیز خان نے اس ابھرتے ہوئے خطرے کے پیش نظر منگولوں کی ایک فوج جلال الدین کے خاتمے کے لیے روانہ کی، لیکن پروان کے مقام پر جلال الدین نے منگولوں کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ اس فاتح نے تمام عالم اسلام میں ایک نئی روح پونک دی۔ خوارزم کے سپاہی یہ جان چکے تھے کہ منگول بھی گوشت پوست کے انسان ہیں اور انہیں بھی شکست دی جا سکتی ہے، جبکہ منگولوں کی اس شکست نے چنگیز خان کو سخت غضبناک کر دیا۔ اس نے جلال الدین خوارزم شاہ سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے ایک طویل لشکر تشکیل دیا، جس میں اس کے تمام بہترین کمانڈر اور اس کے سبھی بیٹے شامل تھے۔ دوسری جانب جلال الدین خوارزم شاہ تیزی سے اپنی فوجوں میں اضافہ کر رہا تھا۔ دنیا بھر سے منگولوں کے ستائے ہوئے لوگ آ کر اس کے لشکر میں شامل ہو رہے تھے۔ تمام عالم اسلام کی نظریں اس فیصلہ کن جنگ پر مرکوز تھی، کیونکہ اس جنگ نے دنیا کے مستقبل کا فیصلہ کر دینا تھا۔ تبھی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ پروان کی جنگ میں ایک انتہائی اعلیٰ نسل کا گھوڑا خوارزمی فوجوں کے ہاتھ لگا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کے 2 فوجی سرداروں امین الملک اور سیف الدین کے درمیان اس گھوڑے کی ملکیت پر کچھ ایسا تنازع کھڑا ہوا کہ یہ دونوں اپنے اپنے سپاہیوں سمیت ایک دوسرے سے الجھ پڑے، یہاں تک کہ سیف الدین فوج کا ایک بھاری بھرکم حصہ لے کر کرمان کے پہاڑوں میں چلا گیا۔ جب چنگیز خان کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بجلی کے سی تیزی سے جلال الدین خوارزم کی قیامگاہ پر وارد ہوا۔ جلال الدین نے اپنے باپ کی طرح میدان جنگ سے بھاگنے کی بجائے بچی کچی فوج کے ساتھ ہی چنگیز خان کا مقابلہ کیا۔
البتہ منگولوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ خوارزمی سپاہی اس حملے کی تاب نہ لا سکے۔ جلال الدین خوارزم نے گرفتار ہونے کے بجائے اپنے گھوڑے سمیت دریائے سندھ کی تند و تیز موجوں میں چھلانگ لگا دی۔ اس کی بہادری اور جوانمردی نے چنگیز خان کو بھی داد دینے پر مجبور کر دیا۔ چنگیز خان نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا اتنا بہادر بیٹا ہو۔ دریائے سندھ پار کرنے کے بعد سلطان جلال الدین خوارزم شاہ اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ہمراہ دہلی پہنچا اور یہاں آ کر سلطان شمس الدین سے مدد کی درخواست کی، لیکن منگولوں کے ڈر سے ہندوستان کا کوئی بھی فرمانروا اس مدد دینے پر راضی نہ ہوا۔ یہاں سے نا امید ہونے کے بعد سلطان جلال الدین پہلے بغداد روانہ ہوا، جہاں اس نے خلیفہ اسلام ناصر الدین سے مدد طلب کی اور اسے یہ تنبیہ کی کہ اگر آج جلال الدین کا ساتھ دے کر منگولوں کو نہ روکا گیا تو بغداد سمیت کوئی بھی مسلمان مملکت ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے گی۔ لیکن خلیفہ بغداد نے اسے اپنی ریاست سے بے دخل کر دیا۔ بعد ازاں سلطان جلال الدین اناطولیہ میں قائم سلجوقی سلطنت کی جانب بھی گیا اور ان سے مدد کی درخواست کی، لیکن یہ لوگ بھی اس کی جان کے دشمن ہو گئے اور اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمان حکمرانوں کے یہ رویے دیکھ کر جلال الدین خوارزم شاہ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور 32 سال کی عمر کے بعد انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ 32 سال کی عمر میں لوٹیروں کے ہاتھوں مارے گئے۔ کچھ سالوں بعد چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے وسطی ایشیا کی ان تمام مسلمان ریاستوں کو صفائے ہستی سے مٹا ڈالا کہ جنہوں نے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی مدد سے انکار کر دیا تھا۔ آج وسطی ایشیا کے تمام ممالک خصوصاً ازبکستان میں جلال الدین خوارزم شاہ کو ایک قومی ہیرو کا درجہ حاصل ہے۔ ہر جگہ ان کی تعمیراتی یادگاریں بنی ہوئی ہے، جبکہ کرنسی نوٹوں پر بھی ان کی تصاویر شائع کی جاتی ہے۔